بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سبق شروع کیا تھا، جس میں آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کیا ترتیب بنائی کہ 6 صحابہ کو مقرر کیا اور ان میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کرنے کا فرمایا، اور آخر میں مشورے کے بعد فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا اور وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے کچھ پڑھا اور ان کے دور خلافت میں جو ترقی ہوئی، جو فتوحات ہوئی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا۔ اب خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اگلا جو عنوان ہے وہ ہے اشاعت قرآن۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ 202 میں موجود ہے۔ اشاعت قرآن کیا مطلب؟ عزیز طلبہ، اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے تو دین کے لیے بہت کام کیا، بہت محنت کی۔ سب سے اہم اور نمایاں دینی کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ہے قرآن مجید کو اختلاف قرأت سے محفوظ کر کے ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو آپ پڑھ چکے ہو اسلامیہ سلسلہ نمبر 8 میں، جو سب سے پہلے ہم نے سبق پڑھے تھے ایمان باللہ کے متعلق سبق پڑھے تھے، جس میں الایمان بالکتب السماویہ پڑھا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس میں تدوین قرآن کے حوالے سے پڑھا کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت بکر کے دور خلافت میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں تدوین مدون کیا گیا اور ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ لیکن عزیز طلبہ، قرآن شریف 7 لہجوں میں، مختلف لہجوں میں نازل ہوا، عربی زبان میں ہی نازل ہوا، لیکن چونکہ ہر عرب کے ہر الگ شہر کے ملک کے جو لوگ تھے ان کی اس عربی بولنے کے لہجے کچھ مختلف تھے، تو قرآن ان تمام لہجوں کے مطابق نازل ہوا کہ جس لہجے پر نازل ہو رہا ہے، اس جو عربی میں نازل ہو رہا ہے، تو جو شہر والا جس لہجے کی عربی بولتا ہے وہ قرآن شریف کو اس لہجے میں پڑھا کرتا تھا، اور اس کی اجازت دی، اور اسی طرز پر قرآن بھی نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مدینہ کے عربی کا جو لہجہ تھا اس لہجے پر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور مختلف شہر والے، مصر والے، جو دوسرے شام والے، ان علاقوں والے اپنے ان لہجوں میں، جن لہجے میں عربی بولتے تھے اس لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہر زبان کا لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انگریزی آپ دیکھیں تو اس کے بھی لہجے الگ الگ ہیں، اردو میں بھی کچھ مختلف لہجے ہیں، کچھ مختلف شہر والے، دہلی والے الگ لہجے میں، کراچی والے الگ لہجے میں اردو بولتے ہیں، یہ مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے۔ ایسے عربی کے لہجے میں اب ہر ایک اپنے لہجے میں، جو عربی تھا، عربی جانتے تھے، اس لہجے کے مطابق قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ لیکن عہد فاروقی میں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اور عہد عثمانی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جب دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور وہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو اسلام انہوں نے قبول کیا، اور ایسے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، تو ان کے قرآن کے تلفظ اور لہجے میں فرق پیدا ہونے لگا، کیونکہ وہ ایک علاقے میں الگ لہجہ سنتے، ایک علاقے میں آتے تو وہاں الگ لہجہ سنتے، تو وہ پریشان ہو جاتے اور ان کے تلفظ کہ بھائی ہم یہ تلفظ اختیار کریں، وہ تلفظ اختیار کریں، کس لہجے میں قرآن پڑھیں، تو یہ پریشانی ہونے لگی، اور یہ غیر عربی لوگوں کے قرآن پڑھنے کے میں انتشار ہونے لگا کہ ہم کس لہجے میں قرآن پڑھیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کیا جائے، ایک قرأت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قرأت پر، جس لہجے پر قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اس لہجے پر امت کو جمع کر دیں، تاکہ جو نئے غیر عربی لوگ مسلمان ہوں تو وہ بھی اسی لہجے کو، ایک ہی لہجے کو دیکھیں اور ان میں ان کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی اس رائے کو، ان کے اس مشورے کو قبول کیا، اور اکابر صحابہ کرام سے، جو بڑے صحابہ کرام تھے، ان سے مشورہ کر کے
عہد صدیقی ابو بکر کے دور میں جو قرآن شریف کی تدوین ہوئی تھی، جو قرآن مدون کیا گیا تھا ایک کتابی شکل میں، اس کی نقلیں بنائی گئی، یعنی اس کی کاپی بنائی گئی اور مختلف اہم اسلامی مراکز جو بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے تھے وہاں بھیجے گئے، مثلا بصرہ، کوفہ، شام، یمن اور مصر، بحرین وغیرہ میں یہ روانہ کی، اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں بھی رکھا، اور ان سب کو یہ بتا دیا کہ اس کی مختلف نقلیں بنا کے عوام میں وہی رائج کرے اور آپ بھی اور ساری امت اس ایک لہجے پر جمع ہو جائے۔ اس طرح پوری امت مسلمہ قرآن کریم کی ایک قرأت پر جمع و متفق ہو گئی، جو گزشتہ 14 سال سے بعینہ بغیر کوئی تحریف ہوئے ہوئے، بغیر کوئی تبدیل ہوئے ہوئے چلی آ رہی ہے، اور ہم بھی اسی لہجے پر قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اشاعت قرآن کا ایک دینی کارنامہ تھا، اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ اس سبق میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ کا دور خلافت بڑی فتوحات اور بڑی ترقیاں ان میں ہوئی، لیکن خلافت کے آخری دنوں میں باغیوں کی، نافرمانوں کی ایک جماعت تھی، وہ پیدا ہو گئی، ایک جماعت بن گئی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنا چاہتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے چاہا کہ وہ ان باغیوں سے جنگ کریں، ان سے مقابلہ کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پسند نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول میں خون بہے کسی کا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روضہ اقدس میں مدینہ منورہ میں موجود ہیں ان کے تقدس کو پامال کیا جائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ آپ نے ان باغیوں کو بڑی سمجھداری سے سمجھایا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں رہے ہوئے اور گھر کا محاصرہ کر کے رکھا۔ بالآخر انہوں نے کھانا پینا سب بند کر دیا، حضرت عثمان کا نہ پانی کا بندوبست ہوتا، نہ کھانے کا کوئی سامان لینے جا سکتے تھے، محاصرہ کر کے رکھا۔ آخر کا 18 ذوالحجہ 35 ہجری جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق جمعے کے دن روزے سے تھے، آپ کا روزہ تھا، اور اسی دن آپ نے 20 غلاموں کو بھی آزاد کیا تھا۔ ان کے 20 غلام تھے جن کو آزاد کیا تھا، یعنی نیکیوں کے کام کرے تھے۔ عصر کے وقت باقی مکان کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان تک پہنچ گئے۔ حضرت عثمان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر عثمان بیٹھے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھے، مگن تھے، اور یہ ان کے سر پر پہنچ گئے، اور کم وقتوں نے، باغیوں نے پے در پے حضرت عثمان پر وار کیے، تلوار سے وار کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ شہید ہوئے اور تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کے خون کے چھینٹے قرآن شریف پہ جا کے گرے، اور جس آیت کے اوپر وہ چھینٹے گئے وہ آیت تھی قرآن شریف کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عنقریب آپ کی طرف سے اللہ ان سے نمٹ لے گا، یعنی آپ کا بدلہ اللہ لے لیں گے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر 82 سال تھی، 82 ایئرز، 82 سال تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے 12 دن کم 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دیے، یعنی 12 سال میں 12 دن کم تک خلیفہ مقرر رہے، اور اس میں خوب انہوں نے ترقی اور فتوحات کے میں محنت کی اور کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دور خلافت میں خوب ترقی عطا کی۔ عزیز صحابہ، خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سبق یہ ختم ہوا۔ اب اگلا سبق ہمارا جو ہے وہ ہے خلافت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز صحابہ، آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ ان 6 میں سے زیادہ کوئی حقدار نہیں خلافت کا۔ پھر ان 6 نے آپس میں ان کے مشورے سے
دو کو مقرر کیا، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نامزد ہوئے۔ اب ان کا جب انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، تو اب دوسرے نمبر پہ حضرت علی ہی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان کی شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ جب خلیفہ بنے اور مسند خلافت میں تشریف فرما ہوئے تو نہایت ہی مشکل حالات تھے مدینہ منورہ بلوائیوں یا باغیوں کے، جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، ان فسادیوں کے لردے میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب ان کا دور خلافت کیسا رہا وہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی سب سے پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف۔ آپ کا نام مبارک تو علی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر، حیدر، یہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، اور مرتضی ان کا لقب ہے۔ کنیت ان کی ابو الحسن ہے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور ابو تراب ہے، یہ ابو تراب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا دار بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب ان کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت بھی فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ حضور علیہ السلام بچپن میں ان کی پرورش، جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو دادا نے کی عبد المطلب نے، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی پرورش ابو طالب نے کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحیر ہوتے تھے، حضرت علی تک چھوٹے سے تھے، تو حضور علیہ السلام کی آغوش میں انہوں نے پرورش کی پائی، اور حضور علیہ السلام کی دعوت دین کے نتیجے میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ہمیشہ اولادوں والا، فرزندوں والا معاملہ فرمایا، اور یہاں تک کہ انہیں اپنی دامادی کا شرف بخشا کہ اپنی چہیتی اور لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ خطیب تھے، زبردست خطابت کیا کرتے تھے، بہترین الفاظ میں، شجاعت اور بہادری میں، شجاعت اور بہادری میں جو صحابہ سب سے فائد اور نمایاں سمجھے جاتے تھے، جن صحابہ کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں صحابی ہے جو بڑے شجاع ہیں، ان میں بڑی شجاعت ہے، بڑے بہادر ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، آپ کے قریب رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم ہوا۔ جس طرح آپ نے پڑھا کہ مدینہ منورہ میں مواقعات کا سلسلہ ہوا، ایک مہاجر ایک انصار کو آپ نے بھائی بنایا، ایسے ہی مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ کی طرف سے تکلیفیں دی جاتی تھی، وہاں بھی حضور علیہ السلام نے آپس میں مواقعات کا سلسلہ بنایا تھا کہ مسلمان آپس سے بھائی بن کے رہیں اور ایک دوسرے کے غم میں غمخواری کریں، اور ایمان پر اور دین پر قائم رہنے پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ میں اپنے ساتھ علی کی مواقعات قائم کی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، آپ پڑھ چکے ہیں، ہجرت کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں دی کہ آپ میرے بستر میں لیٹ جائیں، اور صبح یہ امانتیں دے کر آپ بھی مدینے کی طرف ہجرت کر لینا۔ حالانکہ وقت یہ تھا کہ کفار حضور علیہ السلام کو شہید کرنے آ رہے ہیں، اور اگر وہ بستر پہ دیکھیں گے کسی کو لیٹا ہوا تو حضور علیہ السلام کو سمجھ کر شہید کر دیں گے، جس میں حضرت علی شہید ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے بغیر کسی خوف و خطر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹنا پسند کیا، اور وہاں لیٹ گئے، اور پورا قصہ آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ پھر مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور مدینے میں آپ کی ملاقات حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم ہوئی۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اپنے اہل و عیال کی خبرداری کے لیے۔
تو اس ایک غزوے کے علاوہ تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے اور ہر غزوے میں بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ آج بھی ان کے ذکر سے، ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کارناموں میں خیبر کے قلعہ قموس کو فتح کرنے کا کارنامہ نہایت نمایاں ہے، جو آپ نے اسلامیات سلسلہ نمبر 7 میں غزوہ خیبر پڑھا تھا کہ انہوں نے مرحب پہلوان کو جو ختم کر کے قلعہ قموس کو فتح کیا تھا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ نمایاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا، وہ جو غسل دینے کا شرط جن لوگوں کو ملا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ ہر خلیفہ کے دور میں نمایاں رہے اور دینی خدمات انجام دیتے رہے، چاہے وہ خلافت ابو بکر ہو یا خلافت عمر ہو یا خلافت عثمان ہو رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت علی سے حضرت ابو بکر دینی مسائل اور انتظامی امور میں مشاورت فرماتے تھے۔ ان کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے پاس بٹھا کے دینی مسائل میں اور دینی امور میں، انتظامی امور میں مشاورت مشورے کیا کرتے تھے۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ کو مجلس شورا، جو ایک مجلس تھی آپس میں مشورے کے لیے، اس شورا کی مجلس کا رکن بھی بنایا، یعنی اس مجلس کا ایک حصہ ان کو مقرر کیا۔ اس کے علاوہ افتاء اور قضاء کے اہم منصوبوں پر فائز کیا۔ افتاء یعنی فتوے دیا کرتے تھے، فتاوا دیا کرتے تھے، اور قضاء یعنی فیصلے کرتے تھے، جج بنا دیا گیا کہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے 8ویں ہی دن جب حضرت عمر خلیفہ بنے، اپنے خلافت کے 8ویں ہی دن میں حضرت علی کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا، یعنی چیف جسٹس مدینہ منورہ کا مقرر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اہم دینی مسائل اور انتظامی امور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر تعاون فرماتے رہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان کے دور میں جو اشاعت قرآن کا، جمع قرآن کا معاملہ ہوا، اس میں بھی بھرپور تعاون فرمایا۔ عزیز طلباء، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ عملی کتاب کا جو کام ہے وہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا ہے، اس کا کام مکمل کرنا ہے۔ صفحہ 80، 81، 82 اور 83 یہاں تک آپ کو کام مکمل کرنا ہے، اور اس کا جو کاپی کے سوالات ہیں اس کے جوابات بھی مکمل کرنے ہیں۔ آپ کو اس کی PDF بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی، کام آپ مکمل کر لیں۔ یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔